Hello and welcome back to my YouTube channel, The History of English Literature. Video 2 غیر مذہبی شاعری غیر عیسائی رجحانات کی فراوانی ہمیں 3 طویل نظموں میں اور کئی مختصر نظموں میں ملتی ہے۔ ویٹسیتھ، ڈیوور اور بیوولف اس وقت کی تصویریں پیش کرتی ہیں جبکہ کفر کا دورہ تھا۔ ان میں جنگلی زندگی، مہمات، روایات اور رسوم کے بیانات ملتے ہیں۔ رومانیت اور جذبات غم کا رنگ ان پر طاری نظر آتا ہے۔ ویٹسیتھ یعنی بڑا سیاح ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بہت سے بادشاہوں سے ملتا ہے جو اس کو نوازتے ہیں اور جن کے حالات وہ رقم کرتا ہے۔ ان بادشاہوں میں اکثر تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ بڑی حد تک روایتی ہیں۔ یہ نظم تاریخی معلومات میں اضافہ کرتی ہے اور ادبی لحاظ سے اس میں ایک خاص زور اور چمک ہے جو گہرا اثر رکھتی ہے۔ ڈیوور ایک قسم کا مرثیہ ہے جس میں ایک غمزدہ شاعر اپنی بدقسمتی کا رونا روتا ہے کیونکہ اس کے مربی نے اس کے مد مقابل کو اس پر ترجیح دے دی ہے۔ وہ ایسے بڑے لوگوں اور دیوتاؤں کو یاد کرتا ہے جو اسی قسم کے حالات سے دوچار ہو چکے تھے۔ نظم کا غنائی اور جذباتی اثر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان تینوں نظموں میں بیوولف سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں ہمیں ایک پوری سوسائٹی کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ اس کا منظر برطانیہ نہیں بلکہ سیلنڈ کا جزیرہ اور سویڈن کا جنوبی حصہ ہے۔ بیوولف گیٹس قوم کا بہادر ہے جو اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈین قوم کے بادشاہ رودگار کی مدد کے لیے آتا ہے۔ رودگار کے قلعے پر ہر رات ایک اژدہا حملہ کرتا ہے اور بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو نگل جاتا ہے۔ اس اژدہے کا نام جو دیوزات بھی ہے گرینڈل ہے۔ بیوولف اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ قلم کر دیتا ہے۔ گرینڈل اپنے غار میں غائب ہو جاتا ہے اور وہی مر جاتا ہے۔ بادشاہ کے قلعے میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد گرینڈل کی ماں انتقام کے لیے قلعے پر حملہ کرتی ہے۔ بیوولف اس کا پیچھا کرتا ہوا ایک جھیل میں غوطہ لگاتا ہے اور حملاور کے غار میں پہنچتا ہے جو جھیل کی تہ میں ہے۔ بیوولف شکست کھانے والا ہی ہوتا ہے کہ اسے ایک جادو کی تلوار دکھائی دیتی ہے جو دیوار پر لٹکی ہوتی ہے۔ اس تلوار کو وہ گرینڈل کی ماں کے جسم میں اتار دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ڈین قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوولف کا خاتمہ ہو گیا لیکن وہ گرینڈل کا سر لیے ہوئے نمودار ہوتا ہے اور اس طرح ایک بار پھر قلعے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بیوولف گیٹس کا بادشاہ ہو جاتا ہے اور 40 برس تک حکومت کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک خزانے سے جس کا محافظ ایک اژدہا ہے کچھ جواہرات غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اژدہا بیوولف کی حکومت میں بربادی پھیلانے آتا ہے اور اپنی شعلہ فشاں سانس سے ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ بیوولف اس اژدہے کو مار ڈالتا ہے مگر اس کے زہریلے دانت سے لگا ہوا زخم بیوولف کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ بیوولف ایک بڑے بہادر کی طرح مر جاتا ہے۔ اس کی رعایا اس کی بہادری کی مداح کرتی ہے اور اس خزانے کو اپنے تصرف میں لے آتی ہے جس کا محافظ مذکورہ اژدہا تھا۔ نظم کی ادبی خوبی اس کے بیانات میں ہے۔ اژدہوں اور ان کے رہنے کے مقامات کے منظر کئی نہایت گہرے خوف کے تاثرات پیدا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور حصہ اس نظم کا وہ بیان ہے جس میں گرینڈل کی ماں کے رہنے کی جگہ کی تصویر کشی کی ہے۔ غم کا جذبہ پوری نظم پر طاری نظر آتا ہے۔ جنگ کے حالات، فتح کے مواقع، ہیرو کے کردار وغیرہ کے ساتھ دنیا کے بے ثباتی اور انسانی شکوہ کی ناپائیداری کا بار بار ذکر ہے۔ پوری نظم کی فضا حزن و ملال سے تاریک ہے اور کہیں پر بھی امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ عیسائی پسپائیت، غمزدہ خانقاہوں اور مقبروں کا سا عالم اس نظم کی روح رواں ہے۔ اسی وجہ سے اسے اعلیٰ ترین ادب میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ جذبہ غم و اندوہ مختصر غنائی نظموں پر بھی طاری نظر آتا ہے۔ تمام تر نظمیں کسی غمزدہ شاعر کی شکایات معلوم ہوتی ہیں۔ ایک نظم ایک ایسے شہر کے آثار پر ہے جو اب برباد ہو چکا ہے مگر پہلے نہایت شاندار تھا۔ ایک نظم لورز میسج کچھ زیادہ غمزدہ نہیں ہے حالانکہ اس کا موضوع محبت ہے۔ ایک اور نظم وائفز کمپلینٹ ایک عورت کے غمزدہ تصورات سے بھری ہوئی ہے جو اپنے محبوب کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک اور نظم وانڈرر میں ایک جوان رئیس زادہ اپنے ایک دوست لاٹ کے مرنے کے بعد ترک وطن کرتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ غنائی نظموں میں سب سے بہتر دی سی فیرر ہے۔ اس نظم کے معنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے
اور اس لیے اس کو مختلف مطالب دینے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ اس کی تعمیر بھی بہت ہی غلط ہے، مگر اس کی ابتدا بڑی زوراور ہے اور سمندری زندگی کی تصویریں، سردی، کوہرے، ہواؤں اور خطروں وغیرہ کے بیانات بہت ہی مؤثر ہیں۔ بعض جگہ واقفیت، بعض جگہ تمثیلیت اور بعض جگہ جذباتیت کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ سمندر سے محبت انگریزی قوم کا ایک مخصوص جذبہ ہے اور اس نظم میں وہ پہلی دفعہ دکھائی دیتا ہے۔ ان مختصر نظموں کے علاوہ 2 اور پاورفل نظمیں ہیں جن میں جنگ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نظمیں بھی زمانہ کفر کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ پہلی نظم برونانبرا اس نام کے شہر کی فتح پر ایک اوڈ ہے۔ اس میں سیکسن اور اسکاٹ لوگوں کی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اول ذکر کی تعریف اور ثانی ذکر کی مذمت کی گئی ہے۔ مدح اور طنز کے کئی حصے بڑے پراثر ہیں۔ اس نظم کو واقعات اور حالات سے چندہ تعلق نہیں ہے، یہ محض جوش و خروش اور کچھ روایتی معاملات پر مشتمل ہے۔ برخلاف اس کے دوسری نظم دی بیٹل آف میلٹن بالکل تاریخی ایپک ہے، جس میں سیکسن سردار برت نارتھ کی نارتھمن یا نارتھمن لوگوں سے جنگ بیان کی گئی ہے۔ اس کو سیکسنوں کی قومی ایپک کہنا بجا ہوگا۔ برت نارتھ ایک ہیرو ہے جو جنگ سے خوش ہوتا ہے، مرتے وقت ہنستا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے جی بھر کر لڑنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھی بھی بڑے جوش سے جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نظم ہر اعتبار سے ایپک شاعری کی عظمت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں فوق الفطرت حالات کا کہیں ذکر نہیں اور ہر بات تاریخی اور واقعی ہے۔ اخلاقی قدروں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہیئت قریب قریب کلاسیکی صفائی تک پہنچ جاتی ہے اور طرز اور ترنم کا زور بہت اعلیٰ درجے پر نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس نظم کا ایک ٹکڑا ہی ہم تک پہنچا ہے، مگر یہی اس کو اینگلو سیکسن ادب میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مذہبی شاعری پر بات کریں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے۔